اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مجھے ہماری زندگی کے اندر رمضان المبارک عطا فرمایا. رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. دوستو، الحمدللہ رمضان المبارک آیا اور اپنی برکتیں سمیٹتے ہوئے رات کا واپس چلا گیا، اور رات کو ہی جا کر اللہ رب العزت کہ ہاں ہماری رپورٹ پہنچا دی گئی ہوگی کہ ہم نے سارے مہینے میں کیا کیا، اور خصوصی طور پر پھر رات کو کیا کیا، جو رات گزر گئی ہے، جسے ہم عید رات کہتے ہیں، چاند رات کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، للصائم فرحتان، کہ اللہ رب العزت روزے دار کو دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں. فرحت عند افطارہ، ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے. وفرحت حین یلقا ربہ، اور دوسری خوشی روزہ دار کو اس وقت ہوگی جب وہ قیامت والے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا. یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی خوشی ہے. یہ جو خوشی افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے، اسے علماء کرام چھوٹی خوشی کہتے ہیں، افطار اصغر کہتے ہیں. اور جب رمضان المبارک ختم ہوتا ہے اس وقت بھی ایک خوشی ہوتی ہے، اسے افطار اکبر کہتے ہیں. اور جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اپنے بندوں کا حساب کتاب کریں گے، میزان عدل ہوگا، نمازی آئے گا، اس کا حساب ہوگا، اور اللہ رب العزت فرشتوں کو ارشاد فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو اتنی جنت دے دو. حاجی آئے گا، زکوٰۃ دینے والا آئے گا، سخی آئے گا، صدقہ دینے والا آئے گا. ان سب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جاؤ میرے اس بندے کو اتنی جنت دے دو. جب روزہ دار آئے گا اور اللہ رب العزت پھر فرشتوں کو حکم نہیں دیں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس شخص نے، اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، لہذا اس کی جزا بھی میں خود دوں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ساری باتیں جتنی بھی ہم کرتے ہیں، ساری عبادات ظاہری ہیں. ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے فلاں آدمی نماز پڑھ رہا ہے. کسی نے زکوٰۃ دی تو کم از کم لینے والے کو تو پتہ ہوتا ہے. حج کیا تو کم از کم گاؤں کے لوگوں کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں آدمی حج کر کے آیا ہے، عمرہ کر کے آیا ہے. روزہ ایک واحد عبادت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو ظاہر نہ کرے تو یہ معاملہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ہوتا ہے. اور اسی لیے
یہ روزہ کی عبادت جو ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. اس کی پسند ہونے کی کوئی وجوہات ہیں. یار اس کو چپ کراؤ بھائی, اس کو گھر بھیج دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے کھانا پینا بند کر دے, اپنی خواہشات کو ختم کر دیں, دبا دیں, اور جس طرح میں نے حکم دیا ہے اسی طرح اپنے یہ دن گزار. میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ روزہ, اس سے آخر اللہ رب العزت چاہتا کیا ہے اپنے بندے سے؟ کیا کھانے پینے سے روکنے سے اللہ کو کوئی ذاتی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اور اگر لوگ یہ کہیں کہ بھوک اور پیاس میں مبتلا رکھ کر مخلوق کو اللہ رب العزت شاید کچھ روزی بچانا چاہتے ہیں, میں نے جب اس پر غور کیا تو مجھے تو یہ محسوس ہوا کہ رمضان المبارک میں بچت کی بجائے دوسرے 11 مہینوں سے زیادہ خرچ ہوتا ہے. اللہ کی برکت ہے, اللہ کی رحمت ہے. آخر روزہ کیوں ہم پر فرض کیا گیا؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان گناہ گار ہے, خطا کار ہے. آدمی, ہم آدم کی اولاد ہیں. حضرت آدم سے بھی ایک خطا ہوئی تھی, اس خطا کی وجہ سے وہ جنت سے دنیا میں آ گئے. اب اللہ نے انسان کی فطرت میں خطا رکھ دی ہے. اب اس رمضان المبارک کے روزوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے. یہ اس کا فلسفہ ہے. اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کے روزوں کی وجہ سے اپنی مخلوق کی مغفرت کرنا چاہتا ہے. 11 مہینے انسان خطائیں کرتا ہے, غلطیاں کرتا ہے, گناہ سرزد ہوتے ہیں. جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے, اور انسان اللہ کے حکم کے مطابق جب روزہ رکھتا ہے, پیاس کو اپنی کو برداشت کرتا ہے, بھوک کو برداشت کرتا ہے, اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے, زبان کا بھی روزہ رکھتا ہے, اپنی نگاہوں کا بھی روزہ رکھتا ہے, حتیٰ کہ اپنے پورے جسم پر وہ روزے کو لاگو کرتا ہے. گھر میں اکیلا ہوتا ہے. آج ہر گھر میں فریج موجود ہے, فریج کے اندر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں, ٹھنڈا پانی موجود ہے, اکیلا ہے گھر میں, پر کچھ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. کیوں؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے اس روزے کے اندر کہ 11 مہینے بھی جب آپ کوئی کام کریں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور روزہ یہی ٹریننگ دے رہا ہے کہ ہم گھر میں اکیلے ہونے کے باوجود کچھ نہیں کھاتے نہ پیتے, کہ اللہ دیکھ رہا ہے. انسان غسل خانہ کے اندر نہانے کے لیے جاتا ہے, اکیلا ہوتا ہے, پانی بھی موجود ہے, پیاس بھی شدید لگی ہوئی ہے, لیکن اپنے حلق کے نیچے پانی نہیں جانے دیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ ٹریننگ ہمیں مل رہی ہے. اور الحمدللہ یہ 29 دن جو ہم نے روزے رکھے, یہ دن گزارے,
یہ ہماری ٹریننگ ہوئی ہے اور اسی ٹریننگ پر اب ہم نے قائم رہنا ہے تاکہ یہ اگلے 11 مہینے جو آنے والے ہیں اس میں خوف خدا ہمارے دلوں کے اندر موجود رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جس طرح تو نے میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے میرا حکم مانتے ہوئے اپنے حلق کے نیچے پانی نہیں جانے دیا، یاد رکھ میرے بندے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، میں بھی پھر تجھے جہنم میں نہیں جانے دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عید کا چاند نظر آتا ہے لوگ تو گانے بجانے میں لگ جاتے ہیں، لیکن وہ وقت بڑا اہم ہوتا ہے، انتہائی اہم ہوتا ہے. اس وقت مزدور کو مزدوری ملنی ہوتی ہے. مزدور جب سارا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو اس کو کیا ہوتا ہے، آس ہوتی ہے مجھے 4 ٹکے ملیں گے، مجھے مزدوری ملے گی اور میں گھر جاؤں گا اپنی ضروریات پوری کروں گا. رمضان المبارک میں ہم نے مزدوری کی ہے. مزدوری کیا کی ہے؟ اب ذرا تھوڑا سا اب غور کریں گے میری بات پہ کہ جس طرح ایک مزدور کسی بندے کے پاس مزدوری کرنے جاتا ہے تو مزدور کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. جس کے ہاں وہ مزدوری کرنے جاتا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے، پیسے اس کو تب ملتے ہیں. ایسے ہی ہے نا جی. اب ہم نے رمضان المبارک اپنے رب کی مرضی کے مطابق اگر گزارا ہے، اگر کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، اگر گزارا ہے تو پھر جو گزشتہ رات گزر چکی ہے اس میں ہر شخص کو مزدوری اللہ رب العزت نے عطا فرما دی ہے. یوں سمجھ لیں اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو چکے ہیں. یہ دن جو آج کا دن ہے، شوال کی 1 تاریخ ہے، عید الفطر کا دن ہے. یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو شخص آج کے دن جو بھی نیکی کرے گا اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے اعمال نامے میں درج کریں گے. لیکن جو شخص پھر کوئی غلطی یا خطا کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے وہ بھی ڈبل ٹرپل بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ وہ بھی اس کے اعمال نامے میں پھر لکھا جاتا ہے. اس دن کو گانے بجانے میں نہ صرف کریں، ضائع نہ کریں اس دن کو. اور قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بقرہ ہے، مختصر سی آیت ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. جب یہ دن پورے ہو جائیں رمضان المبارک کے، جب یہ دن پورے ہو جائیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کی تکبیر بیان کرو. گھر سے آپ نکلے ہیں تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ تکبیر پڑھتے ہوئے آتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جو شخص یہ ترانہ گاتے ہوئے گھر سے نکلتا ہے، یہ تکبیر کہتے ہوئے نکلتا ہے، ہر چوک پر، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو، ہر چوک پر، ہر گلی کی نکر پر فرشتے موجود ہیں، اور جو شخص تکبیر کہتے ہوئے آ رہا ہے فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں. فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں کہ سلامتی ہو تجھ پر، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی. دوستو یہ جو دن ہے نا اسے یوم الجائزہ کہتے ہیں. اب جائزہ کے 2 معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ آپ کو جو جزا ہے وہ آج اس وقت تک وہ شخص عیدگاہ سے باہر نہیں جائے گا جب تک اس کو جزا مل نہیں جائے گی، یوم الجائزہ. اور اس کو میں اور رنگ میں جائزہ سمجھتا ہوں. آج کا دن اپنے ذرا گریبانوں میں جھانکنے کا دن ہے، اپنا جائزہ کرنے کا دن ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں عمر دی، زندگی دی، صحت دی، سانسیں، نعمتیں مل رہی ہیں.
جائزہ یہ لینا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہزارہ نعمتوں سے نوازا. دنیا کی کون سی نعمت ہے، کائنات کی بلکہ میں کہوں کہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا نہیں کی؟ اللہ نے صرف ایک ہی حکم دیا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک پایا، اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فلیصم، میری طرف سے حکم ہے روزے رکھو. اب جائزہ یہ لینا ہے ہم نے اپنا، آیا اللہ کا حکم ہم نے مانا یا نہیں مانا؟ مانا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، اور نہیں مانا تو پھر بہت بڑی وعید ہے. وقت میرے پاس بہت کم ہے، ایک حدیث صرف آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اپنا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں. اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جمعہ کا خطبہ رمضان المبارک میں دینے کے لیے مسجد نبوی کے اندر تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر مبارک تھا اس وقت، اس کے 3 سٹیپ تھے، 3 سیڑھیاں تھیں اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائی میری طرف آپ غور کریں گے بڑا فائدہ ہوگا. یقین جانیے آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں، اچھے لوگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. میں تو گناہ گار آدمی ہوں، اور میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں تو میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں. اس وقت میری عمر 60 سال پوری ہو چکی ہے، 61ویں سال میں میں جا رہا ہوں. اس 60 سال کو جب میں غور سے دیکھتا ہوں پیچھے مڑ کر تو میرا دامن مجھے خالی نظر آتا ہے. میں سوچتا ہوں داڑھی سفید ہو گئی، پوتے ہیں، نواسے ہیں، بڑھاپا آ گیا، میں نے کمایا کیا ہے؟ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اللہ تو نے مجھے عمر دی تھی، جوانی بھی دی تھی، پھر صحت بھی دی تھی، بڑھاپا آیا، بیماری بھی آئی، میں نے کیا کیا؟ میں نے کیا ہے؟ دوستو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو. اور خدا کی قسم میں آپ کو بہت بڑی قسم کھا کر میں نے آپ سے بات کر رہا ہوں، جن دوستوں نے روزے نہیں رکھے اور جان بوجھ کر نہیں رکھے، خدا کی قسم انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کی ہے. کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ موت کا پتہ نہیں ہے کب اور کس وقت آ جائے. آپ نے غور کیا ہے پچھلے رمضان کے بعد عید الفطر والے دن ہم اس عیدگاہ کے اندر موجود تھے، تو ہمارے ساتھ کئی دوست تھے جو آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. ممکن ہے آنے والے سال ہم میں سے کئی نہیں ہوں گے. جو بھی جا رہا ہے نا، جس وقت ہم اس کو دفن کرتے ہیں اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، جواب دہی شروع ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ تو جن دوستوں نے روزے نہیں رکھے وہ اپنے رب سے توبہ کریں. بھئی یہ جو چندے والے آ رہے ہیں یہ مدرسے کے لیے چندہ ہوگا، اور اس میں آپ فطرانہ، زکوٰۃ، خیرات کے پیسے دے سکتے ہیں. یہ جو پہلی جوڑی آ رہی ہے، اس کے بعد دوسرے جو آئیں گے وہ عیدگاہ کا چندہ ہوگا. 4-5 عیدیں گزری ہیں، ہم نے عیدگاہ کا چندہ نہیں کیا. مسجد کے لیے ہم چندہ کرتے رہے ہیں، تو عیدگاہ کا فنڈ ختم ہو گیا ہے، تو اب آج ہم عیدگاہ کا چندہ کریں گے. وہ تھوڑی دیر بعد دوسری جوڑی جو آئے گی وہ عیدگاہ کا چندہ ہوگا. یہ چندہ مدرسے کے لیے ہے، اس میں آپ فطرانہ ڈال سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا ہم رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہاں کوئی امیر غریب کی تمیز نہیں ہوگی کہ میں جناب کو بڑا آدمی ہوں، بڑے خاندان کا ہوں، میری سفارش چل جائے گی. وہاں کسی کی کوئی سفارش نہیں ہوگی. اپنے اعمال کام آئیں گے.
عمل اچھے تو بیڑا پار، عمل اچھے نہیں تو پھر بربادی ہی بربادی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ اب صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آمین نہیں فرمایا تھا، یہ آج آپ نے انوکھا عمل کیا ہے۔ تو جب جمعہ کا خطبہ ہو گیا، جمعہ کی نماز ختم ہو چکی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو تجسس ہوا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج آپ نے یہ آمین 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 3 مرتبہ کہا، اس میں کیا حکمت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابیوں سنو، جب میں خطبہ دینے کے لیے آیا، ممبر کی پہلی سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا، جبریل آ گیا، جبریل نے ایک بد دعا کی۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، میری طرف ذرا غور کریں گے، آپ ادھر ادھر مت دیکھیں۔ بد دعا کرنے والا کون ہے یار؟ بولو تو صحیح۔ جبریل۔ اور جبریل کون ہے؟ فرشتوں کا سردار۔ آمین کس نے کہا؟ امام الانبیاء، یعنی نبیوں کا سردار۔ اب کوئی شک رہ گیا اس کی قبولیت میں؟ اب کیا بد دعا کی جبریل نے؟ اے اللہ کے رسول، تیری امت کا وہ شخص تباہ و برباد ہو۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں نا، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اس شخص کی ناک رگڑی جائے، تباہ ہو، برباد ہو، جو تیرا نام تو سنتا ہے پر درود شریف نہیں پڑھتا۔ یہ بھی بڑی بدبختی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی سنتے ہیں، درود شریف نہیں پڑھتے۔ اب دیکھیں جبریل بد دعا دے رہا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود شریف نہیں پڑھتا وہ تباہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے دوسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا، جبریل نے ایک اور بد دعا کی، اے اللہ کے حبیب، تیری امت کا وہ شخص تباہ و برباد ہو جس کے والدین زندہ ہیں اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا۔ یعنی والدین کی خدمت کرنا اتنی بڑی بات ہے۔ ماشاءاللہ آج کل تو بڑی خدمت ہوتی ہے والدین کی، گھر گھر میں جو حال ہے نا، تو کیا خیال ہے نوجوانوں، ابھی بھی جنت کی امید رکھے بیٹھے ہو؟ والدین کو تو لفظ قرآن کیا کہتا ہے؟ تو بھی نہیں کہنا، تو۔ آج کل تو یہ عالم ہے کہ ایک والد اگر بوڑھا ہو گیا ہے اور کوئی وہ سیدھی بات کہتا ہے بیٹے کو، تو بیٹا آگے سے کہتا ہے بابا تو ٹھیک ہے، بڈھا تے پاگل ٹھیک ہے، تے کو عقل شکل ہے کوئی نہ، کیڑے چکرائیں تو پیا بیٹے، تے سمجھے کہ میں چپ کر کے بیٹھا رہے۔ وہ سیدھا جہنم میں جا رہا ہے جس نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اف اف ولا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ 15واں پارہ ولا تقل لہما اف، جس نے والدین کی بات تو سن لی، کام بھی کر دیا اور ناگواری، اف، اس کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، سیدھا جہنم میں جا رہا ہے۔ جبریل بد دعا کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ اور تیسری سیڑھی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے قدم رکھا، جبریل نے پھر کہا اے اللہ کے حبیب، آپ کی امت کا وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جس نے جان بوجھ کر رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دیے، نہیں رکھے، جان بوجھ کر۔ اب ذرا اپنا جائزہ لیں، جن دوستوں نے روزے نہیں رکھے
وہ کہیں خدا نہ خواستہ اس بد دعا میں تو نہیں آ گئے. یہ فیشن بن گیا ہے جی روزہ نہ رکھنا. لوگوں کو کہو نا یار خوف خدا کرو روزہ رکھو, آگے سے جواب ملتا ہے اے صحیح غریباں واسطے اللہ سے آکھیں روزے رکھو. اصل امیر کبیر آدمی ہے, کھاون پیون دی مڈی درے ہے سارے کولو, سب کو روزے رکھن دی کیڑی لوڑ ہے. دوست آسن قبراں تے پوسن خبراں, ان باتوں کو معمولی نہ سمجھو. میں عرض کر رہا تھا یہاں اللہ کے ہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے, کوئی امیر غریب نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں عزت اس شخص کی ہوگی, تکریم اس شخص کی ہوگی جو پرہیزگار ہوگا. اور پرہیزگار کون ہوگا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جو روزے رکھیں گے وہی پرہیزگار ہوں گے, اور اللہ کے ہاں ان کی قدر ہوگی, اللہ کے ہاں ان کی منزلت ہوگی. قیامت کا دن ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج اس چھت کے برابر آ جائے گا. اب ہزاروں میل دور ہے سورج, اور جون جولائی کے مہینے میں چند منٹ بھی ہم دھوپ میں نہیں ٹھہر سکتے. اور جب یہ سورج چھت کے برابر آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کتابوں میں, احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا, پھر پگھلے گا, ناک کے ذریعے نکلے گا. سایہ کوئی نہیں ہوگا. دو سائے ہوں گے. آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں. دو سائے ہوں گے, ایک عرش کا سایہ ہوگا, ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا سایہ ہوگا, اسے لواء الحمد کہتے ہیں. عرش کے سائے کے نیچے دسترخوان بچھا ہوگا, تکیے لگے ہوئے ہوں گے, ہیرے جواہرات ان پر جڑے ہوئے ہوں گے, اور کچھ لوگ ٹیک لگائے وہاں بیٹھے ہوں گے. پھر ان کے آگے کھانا لگا ہوا ہوگا, وہ پھر کھانا کھائیں گے. کچھ لوگ دیکھیں گے کہ یار ہم تو گرمی میں مر رہے ہیں, سایہ کوئی نہیں ہے, یہ شاید کوئی نبی ہیں جن کو اللہ نے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی ہوئی ہے, اور ان کی ضیافت ہو رہی ہے, کھانا بھی دیا جا رہا ہے. وہ پوچھیں گے یار یہ نبی ہیں, یہ رسول ہیں, یہ کوئی صحابہ ہیں, کوئی اولیاء اللہ ہیں, کتب ابدال ہیں؟ فرشتے کہیں گے نہیں, نہ یہ نبی ہیں, نہ یہ صحابہ ہیں, نہ یہ کتب ہیں, نہ یہ ابدال ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں روزے رکھے تھے. آج اللہ رب العزت ان روزوں کے بدلے کی وجہ سے عرش کا سایہ ان کو نصیب کیا ہے, اور جنت کا کھانا فرشتے کھلا رہے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. ایک ہر روز خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ جب وہ روزہ کھولتا ہے, روزہ افطار کرتا ہے, ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے. یہ خوشی نہیں ہوتی کہ جان چھٹی. خوشی کیا ہوتی ہے؟ اللہ والوں کی خوشی میں بتا رہا ہوں, آپ کی میری تو وہی ہے جو میں نے پہلے کہی, بس جان چھٹی یار. خوشی کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, آج کا روزہ میں نے مکمل کر لیا, اللہ اس کو قبول فرما. انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا ایک روزہ مکمل ہو گیا. اور دوسری خوشی اللہ رب العزت قیامت والے دن عطا فرمائیں گے, اور وہ یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اپنا دیدار فرمائیں گے. تو دوستو آج کے دن کو ضائع مت کرنا. یہ گانوں بجانوں میں یہ جو تماشے ہوتے ہیں ان میں اپنا وقت ضائع نہ کرنا. آج اللہ کی تکبیر بیان کرنی ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ اللہ کا شکر ہے. آج جو آپ اور میں اس جگہ موجود ہیں یہ شکر ادا کرنے آئے ہیں. یہ 2 رکعت جو ہم پڑھیں گے ابھی, یہ اللہ کا شکر ادا کرنے آئے ہیں. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر ایک رمضان المبارک عطا فرمایا. ہم نے اس کے تیرے حکم کے مطابق روزے رکھے, قیام کیا, قرآن مجید کی تلاوت کی. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اب یہ دعا بھی ہم ساتھ ہی کریں گے کہ اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما اور ہماری مغفرت کا سبب بنا.
اور یہ خوشی، یہ آج کا شکرانہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے روزے رکھے، اور جنہوں نے نہیں رکھے وہ فضول آئے ہیں یہاں پہ. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. خالی جھولی جائیں گے، جھولی وہی بھر کے جائیں گے. آج رب کی جو رحمت ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہے جنہوں نے اللہ کے روزے رکھے. اچھا آپ کہیں گے دل میں یار روزے ایسا نہیں رکھے اور نہیں ملتی تو نہ ملے، یار کو تو ملے ہوئے نہیں. ہائے ہائے، اگر یہی سوچ ہے نا، کوئی انسان جیتے جی مر جائے ڈوب کے. جو اللہ، میں کہا کرتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں یار فلانا شریف آدمی ہے، فلانا یار خاندانی آدمی ہے. میں کہتا ہوں جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ بھلا جتنے بڑے خاندان کا ہو اس سے کمینہ اور کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا. جو رب کا حکم نہیں مان رہا وہ کس چیز کا شریف آدمی ہے، وہ کس چیز کا اچھے خاندان کا ہے. اور میں کہوں کہ میں حافظ محمد زمان کا بیٹا ہوں، بیٹا تو ہوں پر میں ان کی بات نہیں مانتا. میں کس چیز کا بیٹا ہوں جی؟ اس کا، جب میں بات ہی اس کی نہیں مانتا. اور جب ہم رب کو مان ہی نہیں رہے، رب کا حکم ہی نہیں مان رہے، پھر کس چیز کی امید لے کر آئے؟ دوستو توبہ کرو. جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ بھی توبہ کرے، جنہوں نے نہیں رکھے وہ بھی توبہ کرے. تو دوستو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جن دوستوں نے روزے رکھے ہیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور دیکھیں ہم اس معیار کی عبادت نہیں کر سکتے جس معیار کی رب چاہتا ہے. جو ٹوٹی پھوٹی ہم نے کی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے. نماز کا طریقہ میں بتا دوں، عام نمازوں کی طرح یہ نماز ہے، صرف تھوڑا سا اس کے اندر ایک اضافہ ہوتا ہے. 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، یہ واجب ہے. اضافی 6 تکبیریں واجب، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں. پہلی رکعت میں جو تکبیریں ہوں گی وہ اس طرح ہوں گی کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہوگی، یعنی نماز میں ہم داخل ہوں گے، ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی. 2 تکبیریں ہم رفع یدین کے ساتھ کریں گے، یعنی ہاتھ چھوڑیں گے، اور تیسری تکبیر کہتے ہوئے ہم ہاتھ باندھ لیں گے. پھر قرات ہوگی. سمجھ آ گئی بات میری؟ یعنی تکبیر تحریمہ پہلے وہ تو نماز میں ہم داخل ہو گئے، وہ نماز کی تکبیر ہے. پھر ثنا پڑھیں گے، پھر 3 تکبیریں کہیں گے. 3 تکبیریں، 2 تکبیریں رفع یدین کرتے ہوئے ہاتھ کھول دیں گے، تیسری تکبیر بھی رفع یدین کرنی ہے اور پھر ہاتھ باندھ دیں گے. پھر قرات ہوگی اور قرات کے بعد رکوع سجدہ، پھر اگلی رکعت ہوگی، پھر اسی طرح جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں. پھر قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی رفع یدین کے ساتھ. 3 تکبیریں ہوں گی. چوتھی تکبیر میں رفع یدین نہیں کرنا، وہ تکبیر رکوع میں جانے کے لیے ہوگی. تو چوتھی تکبیر ہم کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. رکوع کے بعد پھر نماز کو ہم مکمل کریں گے، اور نماز مکمل کرنے کے بعد خطبہ بھی سننا ہے. تو تھوڑی دیر تھوڑی دیر برداشت کر لینا ہے. اللہ رب العزت آپ کو مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اٹھیں، صفیں بنائیں، صفیں سیدھی رکھیں.